اور وہ تھا 100 سال پہلے کا، جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمدی ان کے بدن میں تھی، انگریز تھر تھراتے تھے، اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کی بات تھی؟ یہ انگریزوں کی بات تھی۔ اور آج حالات بدل گئے، سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں۔ جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی۔
اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے۔ محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے، اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا ہونا ہے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا۔ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے، جتنی جا چکے اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ آگے جو بڑے حادثات آنے والے ہیں، آگے جو بڑی آندھیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اپنے دروازے ٹھیک کر لو، اپنی زندگیاں سدھار لو۔ جو ہو گیا ابھی، یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے امت کا، جو کچھ بھی ہوا ہے، مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں، مزارات، اولیاء کی ذات، بزرگوں کے نام، قرآن، اسلام، دین، یہ ساری چیزوں پر جو حملے ہوئے، لیکن آگے چل کر کے تمہارے وجود پر سوال ہوگا، تمہاری نسلوں پر سوال ہوگا، تمہارے علم دین پر سوال، تمہاری محراب پر، تمہارے ممبر پر۔ کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں، آگے چل کر کے دیکھنا یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں گی کہ کھلے عام کوئی مولوی بول نہ سکے، جو ہم چاہیں وہی بولیں۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے ان حادثوں سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی قوت فکر و عمل پھر سے عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دامن مصطفیٰ میں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں مولا ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ظالموں کو جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا ہمارے شعائر اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غیب سے تو مولا مدد کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے درمیان مولا قیادت اور سچی قیادت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے مولا، فلسطین کے نہتے مظلوموں کی غیب سے مدد فرما۔ جبرائیل امین کی تائید انہیں عطا فرما، رحمت کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ مولا پورا شہر راکھ کے ڈھیر پر ہے، اے کریم خدا خوشیاں دیکھے انہیں زمانہ بیت گیا، مولا ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماؤں کو، ان کی جو گودیں اجاڑ دی گئی ہیں، ان کے گھر جو برباد کیے گئے ہیں، ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے زخموں کو مولا تو شفا عطا فرما۔
اے کریم خدا خصوصیت کے ساتھ ان کے ہمارے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے، ان کی زمین ان کے لیے تنگ فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔